ماہ ربیع النور کا مبارک چاند آپ تمامی اہل ایمان اہل محبت کو مبارک ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا یہ مبارک مہینہ اللہ عز و جل کریم آپ کو بار بار خوش بختی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ چند تمہیدی کلمات سن لیں۔ یہ 12 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو برسہ برس سے آپ کی اس بستی میں منایا جاتا ہے، وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور جو اس کی ذمہ داری نبھاتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہمارے درمیان موجود نہیں، دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابتدا ہی میں ہم اس مبارک مجلس کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارہ ان تمام مرحومین کو کرمٹ کرمٹ جنت نصیب فرما اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور جو لوگ آج تک اس جشن میلاد النبی کی محفل کو سجا رہے ہیں اور کوشاں ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی اللہ انہیں جزا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جزا۔ میلاد کا منانا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر ہر حال میں مولا عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی وہ عزتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے بندہ، اور آخرت میں بھی وہ اس کا بے شمار بے پایا اجر اسے دیکھے گا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے ایک روحانی غذا لے کر آیا ہے۔ جس مہینے کی آمد کا چرچا سن کر ہمارے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اہل ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے محلے کو سجاتے ہیں، اپنی بستی کو سجاتے ہیں اور اپنے دلوں کو سجاتے ہیں۔ مولا کریم آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے اور آپ کے ظاہر کو بھی سجا دے اور باطن کو بھی سجا دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک مسلسل تقریباً 3 سال کا گیپ ہو گیا، اور جو لوگ پرانے ہمارے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری تقریر میں ابتدا اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں، اسی عنوان کو لے کر ابتدا کرتے ہیں۔ اور آئیے آج بھی ہم حمد باری تعالی کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، یہ تو اللہ کہ پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہ رگ میں گونجتا ہے لہو، شہ رگ میں گونجتا ہے لہو، یا لہو میں ہے تو،
شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں ہے تو، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں، ہر ایک جہت میں، ہر ایک شے میں اپنا نشان دیتا ہے۔ اس کی نشانی دیکھے تو صحیح، وہ ہر جا موجود ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم دیکھتے نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، کبھی دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، بڑھائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، بڑھائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، اور یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، کس لگان جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے، لگان جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے۔ کبھی غم ملتا ہے نا، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، کسی کے دل کو صبر و قرار دیتا ہے، کسی کے دل کو صبر و قرار دیتا ہے، خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ، خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ، کسی کو نقد اور کسی کو ادھار دیتا ہے، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے، ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، سلیقہ ہی نہیں ہے، ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے، جو چپ رہوں تو ممکن نہیں زباں کے لیے، اور جس آستان نے سکھائے ہیں بندگی کے طریق، جس آستان نے سکھائے ہیں بندگی کے طریق، چراغ دل کے جلاؤ اس آستان کے لیے، چراغ دل کے جلاؤ اس آستان کے لیے، کہ پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو۔ درود مبارکہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ مبارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ جل مجدہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں تو بس ان کے لیے اللہ کافی ہے، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ آج ہم ایمان، یقین اور توکل اس کا ذکر اور اس کے تعلق سے چند معروضات سننے کی اور کہنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اللہ اس کے رسول کو ماننا، کلمہ طیبہ کی شہادت دینا، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کو اپنا مالک جانے، اپنا خالق جانے، اپنے ہر عمل کا اللہ عز و جل کریم کو خالق جانے، اور ہر بات میں
خدا ہی کے سپرد اپنے معاملات کو پیش کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یقین اللہ پر رکھا جائے، یہ کچا عقیدہ قبول نہیں ہوتا۔ ایمان ڈگمگاتا ہوا بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہے۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو مکمل صاحب ایمان بنیں کہ مکمل اللہ پر یقین رکھیں، تبھی یہ اللہ کی راہ کے مسافر ہم بنیں گے۔ مثال کے ذریعے سمجھیں، ایک گھر ہے جس میں رہنے والوں کو ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی پہ یقین نہیں ہے، بیوی کو شوہر پہ یقین نہیں ہے، باپ کو بیٹے پہ یقین نہیں ہے، بیٹے کو باپ پہ یقین نہیں ہے، اولاد ماں باپ پر یقین نہیں کر رہی ہے، بھائی بھائی پہ یقین نہیں کرتا، تو پھر اس گھر میں سکون رہے گا؟ بولیے نہیں رہے، کیونکہ ایک دوسرے کو یقین، ایک دوسرے پر یقین ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو وہ گھر خوشگوار گھر نہیں کہا جاتا۔ ایک کاروباری ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، بہت تجارت کرتا ہے، لیکن لوگوں کا اعتماد اس پر نہیں، لوگوں کا اعتماد، بھروسہ اس پر نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ارے وہ بھروسے کا شخص نہیں، بھروسے مند نہیں ہے، اعتماد کے قابل نہیں، اس سے کاروبار، اس سے ویوہار نہ کرنا، تو وہ کاروباری کامیاب کاروباری کہلائے گا نہیں، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ تو جب تک یقین پیدا نہیں ہوتا اس چیز میں کمال نصیب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کو جب ہم مانتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ میرا رب رب ہے، میرا رب خالق ہے، میرا رب مالک ہے، مجھے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے پلانے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے جلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا میرا رب ہے۔ یقین ہو جائے، اور یہ علم الیقین کی منزل پہ بندہ پہنچے، پھر محنتیں کرے، ریاضتیں کرے، مشقتیں کرے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عین الیقین کی منزل پہ پہنچتا ہے، کہ عین وہ مشاہدہ کرتا ہے، جو یقین رکھتا تھا اسے دیکھتا ہے، اور پھر اللہ وہ دن بھی لاتا ہے کہ حق الیقین کی منزل پہ پہنچتا، حق الیقین کی منزل پہ۔ اور یقین جو ہے نا، اعتماد، یقین جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین وہ عمل ہے جس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ قرآن کا علم حاصل کرنا جس طرح سے آپ پر، ہم پر، مجھ پر فرض ہے، ویسے ہی یقین کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہمارا یقین کی وجہ سے کامل ہوتا ہے۔ یقین یہ ایسی چیز ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن الا ضعف الیقین، یعنی یقین کمزور ہو جائے گا، اس کا خوف ہے. میری امت کا یقین کمزور ہوگا. اور آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا یقین کس قدر کمزور ہو رہا. توحید پر، قبر کے عذاب پر، موت کی سختی پر، سکرات کی تکلیف پر، قبر میں جو مراحل ہونے والے ہیں، عالم برزخ پر جو یقین ہمیں ہونا چاہیے وہ کمزور ہے. قیامت میں اٹھائے جانے پر جو ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے وہ کمزور ہے. قیامت میں جو حساب و کتاب ہونے والا ہے اس کا یقین، اور حشر میں پل صراط سے گزرنا ہے اور میزان عمل پہ اعمال تولے جانے ہیں، حوض کوثر پہ جانا ہے، پھر جنت و جہنم کا حساب اور حکم ہوگا. یہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا. اگر ہم ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی آج ہماری زندگی ہے. آج جو ہمارے اندر نیک اعمال، خدا پرستی ہمارے اندر ہونی چاہیے، کما کہوں ہمارے اندر وہ خدا پرستی نہیں ہے. جو مومن کے اندر صفات ہونی چاہیے، جو کیفیات ہونی چاہیے، جو اس کے اندر اعمال دکھنے چاہیے وہ نظر نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ یقین ہمارا کمزور. آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول جل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقین کہتے کسے ہیں؟ صلح حدیبیہ جانتے ہو، ایک معروف واقعہ ہے. 1500 صحابہ کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر نکلے تھے. ایک مقام پر جسے حدیبیہ کا مقام کہا جاتا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو بھیجا، اپنے سفیر کو بھیجا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی، پیغام بھجوایا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں. تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی. کہا کہ اس سال ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال آ جانا. یہ ان لوگوں نے، اور پھر معاہدہ ہوا. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس لوٹ رہے تھے، کعبے کے صحن میں موجود ہیں. اہل مکہ نے کہا عثمان، ہم تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو جانثار آ رہے ہیں انہیں عمرہ کی اجازت نہیں دی، لیکن تم صحن کعبہ میں آ گئے ہو اور عرصہ دراز کے بعد آئے ہو، تمہارا بھی جی چاہتا ہے کہ طواف کعبہ کر لیں، تو لہذا عثمان تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو. قربان جائیں عاشق رسول عثمان ذوالنورین ذوالبشارتین ذوالحجرتین پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تم نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے ایمان کہتے کسے ہیں. جب ہمارے حضور کعبے کا طواف نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی حال میں کعبے کا طواف نہیں کرنے والے. اگر میرے حضور کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی کعبے کا طواف نہیں کروں. کعبہ میری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. کیوں؟ طواف وہی طواف ہے جو حضور کی معیت میں ہوتا ہے، حضور کے عشق میں ہوتا ہے، حضور کی محبت میں ڈوب کر ہوتا ہے. ورنہ حضور کے بغیر نہ طواف طواف ہے، نہ عمرہ عمرہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ ایمان ایمان ہے.
حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں، حضور نہیں تو ہم طواف بھی نہیں کریں۔ واپس لوٹ گئے اور صلح حدیبیہ عجیب صلح تھی، اور ایسی صلح تھی کہ مسلمان، کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کڑ رہے تھے، اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، غمگین تھے اور غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، 1500 صحابہ اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے اور صلح کی جا رہی ہے۔ وہ صلح سمجھ نہیں پائے، صلح سمجھ نہیں پائے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ اتنے غمگین تھے، اتنا غم و غصہ تھا، کیونکہ وہیں پر احرام اتارنا تھا، وہیں پر حلق کرنا تھا، یعنی بال نکالنے تھے، سر منڈوانا تھا، اور وہیں پر قربانی کرنی تھی، کیونکہ عمرہ تو ہوا نہیں تو جانور ذبح کرنا، واپس لوٹنا ہے۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کے صحابہ ایک دوسرے کے حلق کر رہے تھے، یعنی بال نکال رہے تھے سر کے، تو صحابہ بیان کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا، غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ ایک دوسرے کی کہیں گردن نہ قلم کر دیں، اس قدر غصہ تھا کہ کفار نے ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا۔ لیکن رسول رحمت نے فرمایا کہ صلح ہو رہی ہے۔ اب سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہاں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صلح فرما رہے ہیں، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اب یہ تو ہوا، صلح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آمنا صدقنا، خاموش رہے، بالکل ہر بات کو قبول کر کے سروں کو جھکا لیا۔ اب اسی اثنا میں آیت کریمہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، کامیاب کر دیا، فتح یابی عطا کر دی۔ یہ اور عجیب بات لگ رہی تھی، یہ اور عجیب بات۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ 1 سال نہیں گزرا، وہ معاملہ اتنا طویل تھا، بڑا لمبا واقعہ ہے، بس مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ 1 سال نہیں گزرا، کفار و مشرکین کی طرف سے ہی یہ بات، یہ پیغام اور یہ پہل پیش کی گئی کہ اب یہ صلح ہم خود چاہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے، اور اللہ نے وہ نشانی عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا خدا اور رسول پہ یقین رکھو، بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی کی علامت نہیں ہے، لیکن خدا اور رسول نے فرما دیا تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جو حال، جس حال میں اللہ ہمیں رکھے، جس حال میں اللہ ہمارے ساتھ معاملہ رکھے، وہ حال ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں، توکل کہتے کسے ہیں، یقین کہتے کسے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ جی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ لباس کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، سر پہ چھت چاہیے، دیگر ضروریات آپ کو پتا ہے آپ کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے تو نہیں پتا نا آپ کی کیا ضرورت ہے، میری کیا ضرورت ہے آپ کو پتا نہیں۔ آپ کیا جانتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ کی جو ضرورت ہے آپ کو پتا ہے، اور آپ کے پیدا کرنے والے خدا کو، اللہ کو آپ کی ضرورت کی خبر نہیں ہے۔ مجھے کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھو مجھ سے بہتر خدا جاننے والا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، وہ پیدا کرنے والا رب بہتر جانتا ہے۔ کبھی وقتی طور پہ وہ چیز مجھے نہیں ملتی تو میں شکوہ نہ کروں، یہ سوچوں کہ میرا رب جانتا ہے کس چیز کی ضرورت ہے، فی الحال وہ چیز نہیں دینا چاہتا، میرے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے خدا نے روک رکھی ہے۔
جس طریقے سے ایک بچہ، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بچے کو آئس کریم کھانا ہے، جی آئس کریم کھانا ہے، اب اس کی ضرورت ہے آئس کریم، بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اب یہی سب سے بڑی ضرورت ہے آئس کریم کھانا، لیکن ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے دلائی آج نہیں، کیوں؟ سردی ہے، بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں۔ بچے کو پتا نہیں کہ مجھے آئس کریم فائدہ کرے گی یا نقصان کرے گی، لیکن ماں باپ کو تو پتا ہے نا، بچے سے زیادہ ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے آئس کریم فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ مثال سے سمجھ گئے؟ تو اللہ عز و جل کو یہ جانتا ہے اللہ کہ میرے لیے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے، تو کبھی دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے، کبھی عطا کرتا ہے، کبھی عطا نہیں کرتا، اور کسی کام میں کامیابی مل جاتی ہے، کسی کام میں ناکامی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا ناراض ہے، اس کا معنی یہ بھی تو نکلتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تھا، اسی لیے تو وہ کام میرا پورا نہیں ہوا۔ ہونے والا کام جو رک گیا، ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے عافیت ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی، ہر فعل کا ضامن اللہ ہے، یہ یقین ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام